اب یہاں پر یوم القیامہ کی قسم کھائی گئی ہے اور النفس اللوامہ کی قسم کھائی گئی ہے. النفس اللوامہ کیا ہے؟ تو اصل میں نفس تو ایک ہی چیز ہے، تین اس کی الگ الگ حالتیں ہیں. جیسے انسان ایک ہی ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر بننے سے پہلے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ ڈاکٹر ہو گیا. تو پہلے طب کا علم نہیں تھا، اب طب کا علم ہو گیا. یہ دو آدمی الگ الگ نہیں ہیں، آدمی ایک ہی ہے مگر دو الگ الگ حالتیں ہیں. ایک طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو جاہل ہے، اور مدرسے میں الف با تا سا سے شروع کرتا ہے اور پڑھتے پڑھتے بخاری شریف سے فارغ ہو جاتا ہے تو عالم ہے. محنت سے پہلے جاہل ہے، محنت کے بعد عالم ہے. یہ نفس جو ہے وہ محنت سے پہلے امارہ ہے، اس پر جب محنت کی جاتی ہے تو پھر وہ لوامہ بنتا ہے، اور مزید محنت کی جاتی ہے تو وہ مطمئنہ بن جاتا ہے. کہ نفس کی تین حالتیں ہیں. تو نفس ایک ہی ہے، اس کی الگ الگ حالتیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. امارہ کس کو کہتے ہیں؟ امارہ کا معنی بہت زیادہ حکم کرنے والا. اور نفس جو ہے، نفس اس کی فطرت اور اس کی جبلت اماریت ہے. نفس جو ہے، نفس وہ مطمئنہ نہیں ہوتا. نفس کی اصل جو ہے، نفس کی فطرت ہے، نفس کا نیچر جو ہے، نفس کی جبلت ہے، وہ اماریت ہے، اطمینان نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نفس جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ ہونے کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے بگڑ کر کے لوامہ ہوتا ہے، اور پھر بگڑ کر کے امارہ ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کی جبلت یہ ہے کہ وہ برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے. یہ برائی کی طرف جاتا ہے، بس حیوانیت کی طرف جاتا ہے. تو نفس اصل میں حیوانی ہوتا ہے، اور انسان کو یہ حکم کیا گیا ہے کہ اسے مطمئن نہ بناؤ، یہ ہے تمہارا ٹیسٹ. تو دنیا میں آنے کے بعد محنت کرو، اور محنت کرنے کے بعد نفس کو نفس مطمئنہ بناؤ، اور نفس مطمئنہ بنا کر نفس مطمئنہ رکھو جب تک کہ تمہاری روح نہ نکل جائے، تاکہ موت کے وقت تم کو یہ سننے کو ملے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ. امارہ اور مطمئنہ یہ بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے. امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو ہر وقت برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، ہر وقت برائی کی طرف جاتا ہے. اسے شراب بہت پسند ہے، ڈرگ بہت پسند ہے، غیبت بہت پسند ہے، جھوٹ بہت پسند ہے، ظلم بہت پسند ہے، نیکی کی طرف کبھی نہیں جاتا. اور مطمئنہ اسے صرف نیکیاں پسند ہے، اس کا رجحان برائیوں کی طرف بالکل نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ نفس جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو شریعت مطہرہ کی پابندی اس کا نیچر ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے اسے اسی طرح نفرت ہوتی ہے جیسے ایک سمجھدار انسان کو پیشاب اور پاخانے سے نفرت ہوتی ہے. تو امور شرعیہ امور طبعیہ بن جاتے ہیں. نیچرلی انکلینیشن صرف نیکیوں کی طرف ہوتا ہے، کہ نفس چاہتا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہیں، نماز نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، ذکر نہ کریں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. نہیں، طبیعت چلتی ہے. اسی وجہ سے بڑھاپے میں بھی وہ شخص جس کا نفس نفس مطمئنہ ہے وہ عبادت کے باب میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے. بڑھاپے میں بھی اس کا معمول وہی رہتا ہے جو پہلے تھا. نفس مطمئنہ ہوگا تو 30 سال اور 20 سال تک ایک شخص روزانہ پورا قرآن پڑھ سکے گا. تو نفس امارہ جو ہے، نفس امارہ اسے برائیوں کی رغبت ہوتی ہے، نیکیوں سے نفرت. اور نفس مطمئنہ اسے برائیوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت. جو شخص تزکیہ کی محنت نہیں کرے گا اس کا نفس نفس امارہ رہے گا، اور جو تزکیہ کی محنت کرے گا اور صحیح محنت کرے گا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس کا نفس نفس مطمئنہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بہت قسمیں کھائی، اور بہت ساری قسمیں کھا کر کے اللہ تعالی شانہ نے یہ بات بیان فرمائی قرآن مجید میں
کہ اگر تزکیہ ہو گیا، تزکیہ تو نفس مطمئنہ ہو گیا، مطمئنہ ہو گیا تو بندہ کامیاب، اور نفس اگر گندا رہا تو امارہ رہا، اور امارہ رہا تو بندہ ناکام۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، کتنی قسمیں کھائی، فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اصل میں ہم لوگ یہیں رک جاتے ہیں، قد افلح من زکاها، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو صاف ستھرا کر لیا اور مطمئن نہ بنا لیا۔ یہاں رک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صاف ستھرا کر لیا، بنا لیا تو بہت اچھا، کامیابی ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں کیا تو میں کامیابی نہیں ملی تو کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ وقد خاب من دساها، خسارہ اٹھائے گا اگر اس کو گندا رکھا، اس لیے کہ گندا نفس امارہ ہے، اور امارہ کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ کا تو کام ہی برائی کی طرف لے جانا ہے، الا ما رحم ربی، یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے، الا ما رحم ربی، مگر اس وقت جس وقت کہ میرا رب رحم فرما دے۔ رب رحم فرما دے، اور رب رحم جب فرما دیتا ہے تو اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ اور رب رحم کب کرے گا؟ جب بندہ تزکیہ کی محنت کرے گا، تزکیہ کی کوشش کرے گا، تو اللہ جل جلالہ عام منواد اس کی کوشش کے نتیجے میں رحم فرما دیں گے، اور رحم کر کے اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیں گے۔ اور یہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے بیچ میں ایک منزل آتی ہے جس میں نفس لوامہ ہو جاتا ہے، لوامہ۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر کو چاہنے والا تو ہوتا ہے مگر برائی سے بالکل انقطاع نہیں کرتا۔ تو آج بھی خیر میں، کل بھی خیر میں، پرسوں بھی خیر میں، ایک ہفتے تک خیر میں، اور کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتا ہے، اس میں بھی اسے لذت آتی ہے۔ اکثر جو دیندار لوگ مسجدوں میں نظر آتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہوتے ہیں۔ تو اچھائی کا خوگر ہوتا ہے مگر دل میں گناہوں سے کلی نفرت نہیں ہوتی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں یا بعض اوقات ایسے آتے ہیں جن اوقات میں برائی کی طلب ہوتی ہے، برائی کی رغبت ہوتی ہے، اور برائی کو کر گزرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ برائی ہو جاتی ہے تو خود ملامت کرتا ہے اندر سے کہ یہ کیا میں نے، کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ اور ایک شخص کا نفس جب نفس لوامہ بن جاتا ہے تو وہ اماریت سے بہت دور چلا جاتا ہے اور اطمینان کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی محنت کرے گا تو اس کا نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کا نفس لوامہ ہے۔ تو جن کا نفس لوامہ بن چکا ہے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نفس مطمئنہ بہت قریب ہے۔ بلکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ جو ہے یہ نفس مومنہ ہے، یعنی بہت اچھا نفس ہے یہ۔ بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ مومن متقی کے نفس کے دو لقب ہے، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ مومن متقی کے نفس کے دو لقب ہے، یعنی نفس مطمئنہ تو مومن متقی کا نفس ہے ہی، لیکن جو نفس لوامہ ہے وہ بھی مومن متقی کا نفس ہے۔ مگر ان حضرات نے تھوڑی تعریف میں فرق کیا ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ میں فرق یہ ہے کہ نفس لوامہ گناہ کا کام نہیں کرتا، رغبت اس کی اچھائیوں کی طرف ہوتی ہے مگر کبھی کبھی پھسل جاتا ہے، اور مطمئنہ کبھی پھسلتا نہیں ہے۔ اور جب کبھی پھسل جاتا ہے تو یہ فوراً ملامت کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، یہ تو متقین کی علامت ہے۔ تو جس کا نفس امارہ ہے وہ فاسق فاجر ہے، اور جس کا نفس لوامہ ہے وہ متقی ہے، متقی مومن متقی، اور جس کا نفس مطمئنہ ہے وہ اعلیٰ درجے کا مومن متقی۔ جس کا نفس لوامہ ہے
اس کی رغبت پوری نیکیوں کی طرف. کبھی کبھار پھسل جاتا ہے، اور جب پھسل جاتا ہے تو ملامت کرتا ہے. اور اسے بہت زیادہ ملامت کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ملامت کرتا ہے، اور جب اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں اور برائیاں نہیں آتی اس وقت بھی وہ ملامت کرتا ہے کہ تو نے نماز تو پڑھی مگر جس درجے کی پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ سکا. اس لیے اسے لوامہ کہتے ہیں، بہت زیادہ ملامت کرتا ہے یہ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ پہلے تو نفس امارہ ہوتا ہے، اس کا کام یہ کہ گناہ 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 گناہ، نیکی کی طرف بالکل رغبت نہیں. آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے، ایسے مسلمانوں کو پائیں گے، ان کے سامنے نیکیوں کی بات کی جاتی ہے تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں، سننے میں بھی دلچسپی نہیں ان کو، اور برائیوں کی بات کی جاتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے ان کو. پھر آتا ہے نفس لوامہ. تو نفس لوامہ کا پہلا درجہ یہ ہے، نفس لوامہ کے 2 درجے بنا دو. پہلا درجہ یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت ہو جاتی ہے مگر تھوڑی تھوڑی رغبت برائیوں کی طرف بھی رہتی ہے، اور پھر ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ نیکیوں کی رغبت بہت بڑھ جاتی ہے، برائیوں کی رغبت بالکل کم ہو جاتی ہے. تو شاذ و نادر کبھی وہ سلپ ہو جاتا ہے اور پھسل جاتا ہے، ورنہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اور جب پھسلتا ہے تو پھسلنے کے بعد اسے ملامت ہوتی ہے، اور جب پھسلتا نہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی میں ابھی کم ہوں، کاش کہ اس سے زیادہ ہوتا. اور اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے نفس مطمئنہ کا، کہ اس میں رجحان صرف نیکیوں کی طرف ہوتا ہے، بدی کی طرف نہیں ہوتا.